نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. محترم ملک نجیب الرحمان ارشد صاحب, طارق یاد خان صاحب, سردار صغیر چوتائی صاحب, سید محمود علی نقی صاحب اس تقریب کے میزبان, کوہ نور کی ساری ٹیم اور یہاں پر موجود سیاسی, سماجی, علمی, ادبی, فکری تنظیموں کے احباب, پریس کلب کے صدر اور ان کے اراکین عہدیداران, نمائندگان, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی, جو کشمیری طلباء جن سے ملاقات ہوئی ہے, باقی جو آپ تشریف رکھتے ہیں, میں سب کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کوہ نور ٹی وی کی جو تاخیر سے سالگرہ منائی گئی اس میں ہمیں مل بیٹھنے کا موقع مہیا کیا, اور امیر خان صاحب نے اسی دوست سے ذکر کیا تھا, اور مجھے اور اس طرح کی محفل کے بغیر اس طرح کی ملاقاتیں ہو نہیں سکتی. تو ذوق نے غالباً کہا ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم میں دیرینہ کا ملنا, اے ذوق کسی ہمدم میں دیرینہ کا ملنا, بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. یہ جو مل بیٹھنے کا موقع بڑی دیر کے بعد, اور پھر اس نے عتیق خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے ایک اور دعوت دی. ہم شعر و سخرہ علم ادب کی دنیا سے بہت دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بلکہ وہ مشتاق یوسفی نے کہا ہے کہ جب سے دال ماش کا استعمال زیادہ شروع کیا ہے شاعری بھول بھال گئی ہے. انہوں نے کہا جب سے دال بھال گئی ہے اور ذہن تجارت کی طرف بے تاشا مائل ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, کوٹ ان کوٹ. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوہ نور ٹی وی کی سالگرہ ہے, میں نقی صاحب کو, سید محمود علی نقی صاحب کو, ان کی ساری ٹیم کو, ان کی انتظامیہ کو, مینجمنٹ کو, ان کے ویورز کو, ان کے جو ہمدرد و خیرخواہ لوگ ہیں, سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اور بالکل وجہ ہے یہ بات کہ میڈیا کی گنجائش ابھی بہت ہے, اور مزید اس میں اور ترقی کرنی ہے, مزید اصلاح کرنی ہے. کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو ترتیب پانا ہے, عالمی تجربات سے سبق حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ ہر نیا آدمی, سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے, اس نے کہا کہ جو آدمی ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرے وہ عالم ہے, اور جو ان تجربات کی موجودگی میں نئے تجربات کرے وہ جاہل ہے. تو ہمیں ابھی سیکھنے سکھانے میں بہت وقت چاہیے, کافی وقت چاہیے. کچھ باتیں ہمیں آ گئی ہیں, ان کا استعمال چاہیے. اب کچھ باتیں جو آئی نہیں ہیں انہیں ابھی سیکھنے میں وقت چاہیے. لیکن اس ساری بات کے باوجود میں سوچتا ہوں, ملک آصف صاحب فرما رہے تھے, بڑی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عامر کو, میں سوچ رہا تھا کہ یہ میڈیا کا تحفہ بھی اسی عامر کا دیا ہوا ہے. یہ ملک صاحب یہ سارے ملک میں مخالفت تھی, ساری دنیا میں مخالفت تھی کہ چینلز نہیں مل سکتے, لائسنس نہیں مل سکتے, پیمرا ہے, انفارمیشن ہے, یہ ریگولیشنز ہیں. ادھر لوگ شور کر رہے تھے, اور اس شیر کے بچے نے مردوں کی طرح بلڈوزر سارے قاعدے کو لیے اور اس ملک کو ایک آزاد میڈیا مہیا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس کو آگے پیچھے کی کارروائیوں پر آپ جو مرضی کہیں, لیکن اس تحفے پر اس کا جو حق ہے وہ بالکل محفوظ ہے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ بات جو میڈیا کے حوالے سے ہوئی ہے, بیچ میں تھوڑی سی پالیٹکس بھی آ گئی. میرا تو خیال بالکل نہیں تھا, اور ابھی نہیں ہے, میں کچھ زیادہ یہ ہلکی پھلکی سی محفل ہے. اور میں کل 4-5 دن کے دورے پر تھا, ادھر سے واپس آیا, اور پھر یہ مجید صدیقی صاحب ہمارے بیچ میں کوآرڈینیٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے بہت پیرا دیا, ہمارے بڑے عزیز ساتھی ہیں. تو پھر میرے لیے نقی صاحب کی محبت کی وجہ سے مجھے حاضر ہونا پڑا, تو میں بہت شکر گزار ہوں. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا زرخیز علاقہ ہے, بڑا زرخیز خطہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. علمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, اور پاکستان کی محافظت میں اس شہر کا بڑا بنیادی کردار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں درست دوستوں نے کہا, وکلا صاحبان بیٹھے ہیں باہر کے, سیکرٹری جنرل اور باقی دوست, میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ساری قوم کی طرح میڈیا کے لیے خود اپنی بھی بڑی مشکلات ہیں, اور زندگی جو ہے, قومی زندگی, وہ سنگین قسم کی مشکلات سے دو چار ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہماگیر جد و جہد چاہیے. اس کے لیے کاوشیں مزید چاہیے, اس کے لیے معاملات اور مسائل کو سمجھنا ہے, اس کے لیے
ایک بڑی بات جو ابھی بطور قوم سیکھنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں، اور اختلاف صرف ایک دوسرے کی اختلافی باتوں سے کریں۔ اگر یہ ہنر ہمارے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، دانشوروں کو اور زندگی کے شعبے میں مختلف لوگوں کو آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق پڑ جائے گا، ہماری قومی ترقی کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ ماضی کے تجربات جو میں کہتا ہوں، صحافیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، لکھنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اسلامی تہذیب کا بھی ایک قرض ہے ہمارے اپنے اوپر کہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو اس کے تانے بانے بھی اس اسلامی تہذیب سے ملتے ہیں، اور اگر آپ پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو اس کے سارے 100% تانے بانے جو ہیں 100% وہ اسلامی تہذیب و تمدن سے جا کے ملتے ہیں۔ یعنی اس تہذیب کا آغاز ہی پڑھنے اور لکھنے سے، قلم پڑھنے سے اور قلم سے ہوا ہے، اور یہی دو باتیں ہیں جو ایک شخص کو ممتاز کرتی ہیں معاشرے میں بطور صافی۔ یہ اب آگے اس کی اپنی ہمت ہے، اور پھر بڑے مشکل حالات میں جب ہم سیاسی کارکن، سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، دانشور حضرات صحافیوں کا، دانشوروں کی بات کرتے ہیں، شاعر ادیب اپنے اپنے پیشے کی بات کرتے ہیں، تقسیم اتنی ہو گئی ہے، مجھے تو خیر یاد نہیں ہوگا پوری طرح، لیکن پیچھے پڑھنے سے، فائلیں دیکھنے سے، سننے سنانے سے، تحقیق سے، ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، جو بڑی عظیم شخصیت تھے، جب پنجاب کا پہلا دورہ کیا تو سوائے شورش کاشمیری کے چٹان کے کسی ہفت روزے نے، 6 روزے نے، روزنامے نے، 15 روزے نے رپورٹ نہیں کیا، ان کو صرف ایک شخص نے رپورٹ کیا اور اس کا نام شورش کاشمیری۔ اور پھر جب بھٹو صاحب اقتدار میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ جس آدمی کو اذیت ہوئی اس کا نام بھی شورش کاشمیری۔ اب یہ باتیں ریکارڈ سے حذف نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ اپنا مزاج رکھتی ہے، اپنی ترتیب رکھتی ہے، اپنا سلوک رکھتی ہے، اپنا ذوق اور شوق رکھتی ہے، وہ کسی جماعت، کسی فرد، کسی حکمران، کسی ساتھی کے مزاج میں ڈلنے سے معذرت چاہیے اس انسان کے ہر دور میں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور مشکلات بڑی اٹھائی لوگوں نے، یہ جلسہ کیا ملک امیر محمد خان صاحب نے کراچی میں ایسٹر پارک میں، اور جلسہ کیا انہوں نے، اور اس میں اس وقت تک شورش کاشمیری پر اور پریس ایڈوائز آدمی کی پابندی لگ چکی۔ انہوں نے تقریر میں سارا غصہ کیا ہے شورش کاشمیری کے خلاف۔ اب وہ باتیں چھپنی بڑی مشکل تھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو شورش کاشمیری کو جو برا بھلا کہتے رہے تو شورش نے اپنے اگلے شمارے میں وہ ملک صاحب کی تقریر کے عنوان سے کہ مغربی پاکستان کے گورنر نے تقریر کی ہے، تو وہ انہوں نے ساری کی ساری چھاپ دی، اور یہ سلسلہ وہاں سے لے کے ادھر نیچے تک چلتا رہا۔ جب انہوں نے مولانا ظفر علی خان نے مہاراجا وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ رہا تھا، ادھر کشمیر کی حدود میں داخل ہوا تو ادھر جنگلوں میں وہ دوسرے جانور بھی بہت ہوتے ہیں، تو کہیں آتے ہوئے اس کی گاڑی ٹکرائی دوسرے جانور سے، تو ان کو کسی مسلمان ڈرائیور نے، کسی اہلکار نے بتا دیا کہ مولانا آپ کا اگلا شمارہ بھی آ رہا ہے، تو چھوٹی سی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی گاڑی ٹکرائی ہے خنزیر سے، سور سے ٹکرائی ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان نے اگلے شمارے کی پیشانی پر لکھا کہ ادھر سے بھی وہی اور ادھر سے بھی وہی، ادھر سے بھی وہی اور ادھر سے بھی وہی، سنا ہے کہ دونوں کی ٹکر ہوئی۔ تو طلبی ہو گئی، نوٹس آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے کوئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا وائسرائے کا نام نہیں لکھا، اشارہ کرایا نہیں کیا، میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، دانشور ہوں، اپنی ڈھنگ سے لکھتا پڑھتا ہوں، آپ سے پوچھ کے تو نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے کہاں کہا کہ ایک خنزیر تھا دوسرا بھی خنزیر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے بھی وہی اور ادھر سے بھی وہی، سنا ہے کہ دونوں کی ٹکر ہوئی۔ اور پھر اختلاف کس قسم کا، یہ جو آج ہمارے، میں اس پہ بھی گزارش کروں گا، اے پی سی میں بھی میں موجود تھا اور میرا کچھ تجاویز بھی تھی، بلکہ ریاست جموں و کشمیر کا ایک ہی فرد میں آل پارٹیز کانفرنس سے تھا۔ دیکھیے اختلاف بھی ہر زمانے میں لوگوں کا رہا ہے، لیکن اختلاف کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے، گالی دینے کا۔ اب تو دنیا میں معذب لوگوں نے برے کام بھی اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیے ہیں، ہم اچھے کاموں کو بھی ابھی برے طریقے سے کر رہے ہیں، مجھے بتائیے نا پھر کیسے ہوگا کام؟ وہ معاش ناز ہندوستان کا چوٹی کا دانشور تھا، جس کی تحریریں پڑھ کر لوگ ہندو پالیسیاں بناتے تھے دفتروں میں، نوجوان اور بوڑھے افسر بیٹھ کے۔ اس نے کہیں غلطی سے پاناما کا مصر کا اسرائیل کا ذکر کر رہا تھا، تو
بیر پاناما لکھا. اگلے شمارے میں پھر مولانا ظفر علی خان نے نوٹس لیا. انہوں نے